سیدنا آدم علیہ السلام رخوف خدا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ حیا کی وجہ سے بھاگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یعنی آدم و حوا کو پکارا اور یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا ہوا نہیں تھا، اور کیا تم کو یہ اطلاع دے کر خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لمبا آدمی بنایا تھا، سر پر بہت بال تھے جیسے کھجور کا درخت۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے، ستر نظر آنے لگا، جنت میں دوڑتے پھرتے تھے۔ پھر ایک درخت میں بال الجھ گئے، یہ اس سے چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ کہا، نہیں اے رب، میں شرمندہ ہوں۔ روایت کیا ہے اس کو ابن ابی حاتم نے۔ آنسوں کے پانی سے پھول کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر روئے کہ آپ کے آنسوں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور اسی پانی سے حق تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ندامت اور گریہ زاری، آپ کی ابدیت کو پختہ فرما کر اس درجہ پر پہنچا دیا جس درجہ ابدیت پر تاج خلافت عطا ہونا علم الہی میں تجویز ہوا تھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصہ تک روتے رہے، یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسمان کی طرف نگاہ بھی نہ کی۔ فرشتے آپ کی زیارت کے طالب ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پیام الہی لے حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے، آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لغزش کے باعث سر اوپر اٹھانے میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ ایماندارو ذرا غور کرو، قیامت کے روز گناہوں کے باعث جو حال ہوگا اس کے بارے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے۔ وہب نے کہا، آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 300 سال تک روئے اور لغزش ہو جانے کے بعد کبھی آسمان کی طرف اپنا سر نہ اٹھایا۔